صلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں، سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ اسپیشل پریپریشن ہوتی ہے فرشتوں کی آن دا ڈے آف تھرسڈے۔ کیا کرتے ہیں؟ چاندی کے کاغذ اور گولڈ کے، سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، اس دن لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ یعنی آج اسپیشل ارینجمنٹ ہے خاص درود پاک پڑھنے والوں کے لیے، تو ہمیں جمعرات، پھر جمعرات کی رات، جمعے کا دن کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عاشورہ کا دن یہ کتنا ہسٹوریکل ڈے ہے، کیسے کیسے عظیم واقعات عاشورے کے دن ہوئے، اور پھر وہ واقعہ ہوا جو آج بھی مسلمانوں کو تڑپا دیتا ہے۔ کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا اور ظلم کے ساتھ نواسہ رسول امام حسین اور ان کے پورے قافلے کو جس طرح بے دردی سے شہید کیا گیا، اور جو ظلم کیا گیا وہ آج بھی سنتے ہیں تو دل دہل اٹھتا ہے۔ تو آج ہم کچھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل پر، اور اس کے بعد ان یزیدیوں کا کیا بنا۔ کربلا کے بعد تو وہ ایک طرح سے ون کر گئے تھے نا، اگر ہم فگرز کی بات کریں تو وہ اسٹریٹجیکلی تو ون کر گئے تھے، مگر پھر ہوا کیا؟ ان کو کیا وہ راس آئی وہ حکومت، اور کیا انہوں نے مزے کیے؟ کیونکہ وہ تو چاہتے تھے کہ امام حسین بھی یزید کی بیعت کر لیں، مگر اس کے بعد کنٹرول کیسا ملا اور ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ بہت سارے درس ہیں ہمارے پاس آج کے بیان میں، اور یقیناً یہ دل کو افسردہ کرنے والی باتیں بھی ہیں۔ مگر اس سے پہلے میں کہ آپ کو پیر مہر علی شاہ صاحب، سبحان اللہ، جیسے سیدی اعلیٰ حضرت ہے نا، آئے ہائے، پیر مہر علی شاہ صاحب بھی کمال کی شخصیت ہیں۔ اللہ نے کمال کا عشق رسول عطا فرمایا اور کمال کا علم بھی عطا فرمایا۔ مگر آپ کا ایک واقعہ سنیے گا آپ۔ ایک بار ایک پادری آپ کے پاس آیا، عیسائیوں کا پادری تھا، اور وہ کہتا ہے کہ قرآن پاک میں آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ تمام چیزوں کا ذکر ہے، ہر بات کی اس کے اندر جو ہے وہ ڈیٹیل موجود ہے، تو امام حسین تو آپ کے نبی کے نواسے ہیں، اور اسلام کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی، کربلا کے میدان میں سب کچھ لٹا دیا، لیکن ان کا ذکر تو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب سے وہ کہتے ہیں، پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس انگریز کا، اس پادری کا یہ اطمینان کے ساتھ اعتراض سنا، اور آپ نے کہا کہ کیا آپ نے قرآن پورا پڑھا ہے؟ وہ پادری کہتا ہے، ہاں میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، اور قرآن میں اپنی جیب میں رکھ کے گھومتا ہوں، جو بکلیٹ تھی قرآن کی وہ ساتھ ہی رکھتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا، اچھا ایسا کرو کہ قرآن پڑھو میرے سامنے، تم کہتے ہو ذکر نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہاں ذکر ہے، قرآن پڑھو۔ کہاں سے پڑھوں گا؟ کہیں سے بھی پڑھو، قرآن جدھر سے بھی پڑھنا ہے پڑھو۔ وہ پادری حیران ہو گیا۔ اب قرآن اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس نے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا بس رک جاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے نا، تو اب غور سے سنو۔ اور آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ شریف کے علم الاعداد کے لحاظ سے 786 اعداد ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے 786 یہ جو ہے نا اعداد بنتے ہیں، یہ ایک پورا علم ہے علم الاعداد کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نوٹ کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 786 عدد ہیں، اور امام حسین جو لفظ امام حسین ہے اس کے عدد ہیں 210، لکھو اپنے پاس۔ امام حسین کا سن پیدائش ہے 4 ہجری، لکھو آگے 4۔ آپ کا سن شہادت 61 ہجری ہے، لکھو آگے 61۔ لفظ کرب و بلا کے جو عدد بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 261، لکھو 261۔ امام حسن کے عدد بنتے ہیں 200۔ امام حسن کا شہادت جو سن ہے وہ ہے 50 ہجری۔ اب ان سب کو ٹوٹل کرو، جب اس نے ٹوٹل کیا تو اس کا رزلٹ بھی 786 آتا ہے۔
ہمارے علماء کا علم دیکھو. اب اس پادری کے سامنے آپ فرماتے ہیں ابھی تو ایک ہی آیت پڑھی ہے, اس میں امام حسین کا نام بھی موجود ہے, ان کی پیدائش کا سن کا ذکر بھی موجود ہے, امام حسین کی سال شہادت کا ذکر بھی موجود ہے, امام حسین کے بھائی جان امام حسن کا نام بھی موجود ہے. اس آیت سے پتہ چل گیا کہ یہ دونوں بھائی بھی ہیں. آگے چلو گے تو قرآن میں اور بھی اس طرح کے واقعات مل جائیں گے. اللہ اکبر. جب پادری نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کا یہ انداز پیر مہر علی شاہ صاحب سے سنا تو اس کا دل نور ایمان سے جگمگایا, وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. یہاں پر علم قرآن اور علماء کرام کو اللہ پاک نے کیسا مقام دیا ہوا تھا یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. اور سبحان اللہ, پھر نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اچھا پھر آگے یہاں پر یہ بھی یاد رہے یہ تو ایک علم العادات کے ذریعے جواب تھا, ورنہ بسم اللہ شریف کے اندر کیا کچھ موجود ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, آپ پتہ ہے کیا ہیں, آپ باب صلی اللہ کہلاتے ہیں. ہم نے منقبت میں سنا نا, وہی جن کو باب صلی اللہ کہیں. باب صلی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مضمون ہے, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے, یعنی باب ہے اس شہر کے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو بسم اللہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنے کاغذوں پر اتنی بکس بن جائیں گی تفسیر کی, صرف بسم اللہ شریف کی, کہ 70 اونٹوں پر اس کو رکھا جائے گا تب جا کر کمپلیٹ ہوگی. تو یہ ہے قرآن اور یہ ہے علم القرآن جو ہمارے اسلاف کو معلوم تھا. مگر آج ہم قرآن سے بہت دور ہیں, ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں. اچھا یہ تو ایک فی البدی جواب تھا پیر مہر علی شاہ صاحب کا کہ جناب علم العادات سے یہ ذکر کیا, مگر قرآن مجید فرقان حمید میں اہل بیت اطہار کا صراحت کے ساتھ اور سبحان اللہ گویا ان کی شان اور ان کی منقبت قرآن بیان کرتا ہے. کتنی خوبصورت ایک آیت ہے قرآن پاک کی, پارہ 22 ہے, سورہ احزاب, آیت نمبر ہے 33. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ترجمہ, اے نبی کے گھر والوں, اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے. طبرانی اور مسلم شریف میں حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی, حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو چادر مبارک میں لے کر یہ آیت تلاوت فرمائی. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی, مولا یہ میرے اہل بیت ہیں, انہیں خوب ستھرا فرما دے. سبحان اللہ. اسی آیت کے بارے میں مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا, ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان, ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان, آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. یعنی ان کی شان قرآن بیان کر رہا ہے. تو امام حسین کا ذکر بھی ہو گیا نا, امام حسن کا ذکر ہوا, بی بی فاطمہ کا ذکر ہوا. اللہ اکبر. اور آگے چلیے ایک اور جگہ سورہ شورا آیت نمبر 23 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اللہ قرآن میں فرماتا ہے, تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت. نبی پاک نے کیا فرمایا, اور کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہا مگر میرے عزیزوں سے محبت کرنا. سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ کے اہل قرابت جن سے محبت کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے یہ کون ہیں؟ فرمایا علی, فاطمہ, سبحان اللہ, اور ان کے دونوں بیٹے یعنی حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم. ہم کیوں نہ پنجتن پاک سے پیار کریں, ان سے پیار کا, ان سے محبت کا حکم گویا ہمیں قرآن دے رہا ہے. اور سبحان اللہ ایک اور آیت میں کس انداز سے ان کا جو ہے وہ شان بیان ہوتی ہے. پارہ نمبر ہے 5 سورہ نساء آیت نمبر 54. اللہ پاک ارشاد